السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کا سبق کی سرخی ہے اپنی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، پارٹ نمبر 8۔ یہ میرے سبق جو ہیں یہ کڑوے سبق ہیں تھوڑے، کہ ہمارے ماحول کے اندر جو برائیاں ہیں میں اسے بیان کرتا ہوں، میں نہیں کرتا بلکہ شریعت بیان کرتی ہے۔ کھول کھول کر عام طور سے یہ چیزیں بیان نہیں کی جاتی، اس لیے بہت دھیان سے سنیے گا۔ مسلمانوں میں جن جاہلانہ رسومات نے جڑ پکڑ رکھی ہے، جاہلانہ رسومات، ان میں سے ایک بدترین رسم موت کے بعد کی دعوتوں کی ہے۔ عموماً 30ویں، 10ویں اور 40ویں دن باقاعدہ دعوت کا اہتمام ہوتا ہے، اور ان دعوتوں میں میت کے غیر منقسم ترکے کے مال کا بے دریغ استعمال ہوتا ہے۔ مرنے والا مر گیا، اب اس کے مال میں سب شریک ہیں، لڑکے، لڑکیاں، بیوی، جو بھی، سب چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں۔ بعض مرتبہ آدمی کہتا ہے کہ ارے یہ تو بھی 2 سال کا ہے، اس کو پیسوں کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، اس کا جتنا 50 سال والے کا حق ہے اتنا ہی حق اس کا ہے۔ بہن ہے، یہ کہ 5 بہنیں ہیں، ایک بہن بڑی، پھر چھوٹی، پھر چھوٹی، پھر چھوٹی، پھر چھوٹی، سب کا اتنا حق ہے۔ اس لیے آپ کو بہنوں کو کہنے کا کوئی حق نہیں ہے، بہنوں کو کہنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ بہن معاف کر دیجئے، نہیں۔ ہاں، اگر بہن خوشی سے معاف کرے، اور خوشی سے معاف کرنے والی بھی ہوتی ہیں اور نہیں بھی ہوتی ہیں، ان کے دل میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ میں اگر معاف نہیں کروں گی تو سماج میں کیا کہا جائے گا۔ نہیں 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 نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے آپ کا حق ہے، آپ پورا لے سکتی ہیں اسے۔ اور اچھا، انتقال ہو گیا، سب کا حق ہے، اب اس مال میں سے کسی کار خیر میں بھی استعمال نہیں کر سکتے آپ، جب تک کہ آپ تقسیم نہ کر دیں یا اس کا خلاصہ نہ کر لیں۔ ان دعوتوں میں میت کے غیر منقسم ترکہ کے مال کا بے دریغ استعمال ہوتا ہے، حالانکہ بعض مرتبہ وارثین نابالغ یتیم ہوتے ہیں تو ان کے حصے کو خرچ کرنا ان کی اجازت سے بھی جائز نہیں ہوتا، چاہے جائے کہ ان کا مال بلا اجازت لوگوں کو کھلا دیا جائے، اس کی تو گنجائش نکل ہی نہیں سکتی۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رقاشی اپنے چچا سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار رہو، خبردار رہو، خبردار رہو، آپس میں ظلم نہ کرو۔ سن لو، کسی شخص کا مال اس کی خوش دلی کے بغیر لینا حلال نہیں ہے۔ بیہقی میں یہ روایت موجود ہے اور مشکات میں بھی روایت موجود ہے۔ اسی طرح مسئلہ شرعیہ یہ ہے کہ میراث کی تقسیم سے پہلے وارثین کی معتبر اجازت کے بغیر اس مال میں سے کسی کار خیر، مسجد اور مدرسہ وغیرہ میں بھی صرف کرنے کی بھی اجازت نہیں، کیونکہ اس مال سے وارثین کا ذاتی حق متعلق ہے، لہذا پہلے سب مستحقین کا حق ان کے قبضے میں دے دیا جائے، اس کے بعد ان میں سے کوئی عاقل اور بالغ وارث اپنی رضامندی سے کسی کار خیر میں لگا دے تو اس کو اجازت ہے۔ اس لیے اپنی اولاد پر رحم کرو، اپنی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور وارثین کو جو جو ان کا حق ہے خوش دلی کے ساتھ ادا کرو، اللہ آپ کے مال میں برکت دے گا۔ بقیہ تفصیل کل پوری کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔